أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الحمدللہ، اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے ہمارا آج کا یہ ترجمہ قرآن کا سبق ابواب البر کے بارے میں ہے۔ ابواب البر میں اس کا تعارف پہلے کروا چکا ہوں کہ ابواب البر کیا چیز ہے، جس کے اندر مختلف احکامات ایک عنوان کے تحت اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ ابواب البر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا 10واں مضمون ہے، اور اس میں چوتھا باب یعنی چوتھا حکم یعنی چوتھا باب جو ہے وہ حرام کھانے کی ممانعت کے بارے میں۔ قرآن سے اس کو سمجھیں، انشاءاللہ اس سے سمجھ میں آئے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ پہلے سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے باطل، ایک ہوتا ہے فاسد۔ فاسد، باطل، حرام، مکروہ، حرام، فاسد، مکروہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ایسی چیز جس کا وجود نہ ہو اور اس کو درجہ دے دیا جائے کسی کے وجود کا، ایسی چیز جس کا کوئی حقیقت نہ ہو اور اس کو حقیقت کا درجہ دے دیا جائے تو اس کو باطل کہتے ہیں۔ یعنی کسی کے مال میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے اور آپ اس کو لے رہے ہیں تو یہ آپ کا لینا باطل ہے، حرام ہے۔ سمجھ لیں، باطل کا حکم حرام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ وَلَا تَأْكُلُوا فاسد، مکروہ، ہم اس کو کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ، فاسد کیسے ہوتا ہے، مکروہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا یہ سلسلہ آگے چلائے تو میرے اس میں کافی سارے پلانز ہیں، میں اس میں انشاءاللہ اور چیزیں ایڈ کروں گا۔ بس آپ لوگ دعا کیجئے اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے۔ کل بھی مجھے کچھ استادوں نے بلا لیا، میری کچھ مہمان آگے، آج بھی مجھے استادوں نے بلایا ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کو اس وقت میں تکلیف دی، ورنہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ اس وقت بھی کافی سارے لوگ ہو جائیں گے، مجھے تو یہ امید تھی 4-5 لوگ ہوں گے، چلے انہی کو پڑھا دوں گا، بقیہ لوگ ریکارڈنگ سے سن لیں گے۔ ماشاءاللہ ابھی بھی کافی سارے ساتھی ہو گئے، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ تو باطل، فاسد، حرام، مکروہ، یہ 7 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے 3 چیزیں صرف یہاں پر ذکر کی ہیں، تو یہ 7 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کبھی پڑھیں گے۔ باطل اس کو کہتے ہیں کہ بالکل بے حق نہیں ہے اور اس چیز کو آپ لے رہے ہیں تو یہ باطل ہے۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، جیسے کہتے ہیں نکاح باطل ہے۔ جیسے اس کو اتنا سا سمجھ لیں، کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ جو نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح باطل ہے، یعنی اس کا سرے سے وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ فاسد اسے کہتے ہیں کہ اس کا وجود تو ہو سکتا ہے لیکن کسی شرط کی وجہ سے وہ ہو نہیں رہا، تو اس کو فاسد کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل کہتے ہیں ناحق طریقہ، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کا مال بالباطل، غلط طریقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو آپ سمجھ لیجئے، آپ نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یوں بیان فرمایا، کسی مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ طیب نفس ہو، سوائے اس کے کہ طیب نفس ہو۔ طیب نفس کیا ہوتا ہے؟ طیب نفس یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طیب نفس، ٹھیک
ٹھیک ہے، ایسے لکھتے ہیں طیب نفس۔ طیب نفس کیا ہوتا ہے؟ طیب نفس یہ ہوتا ہے کہ خالد بھائی ہیں، وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی خوشی سے کھانا کھلایا، اس کو طیب نفس کہتے ہیں، یہ ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ طیب نفس کا یہ ہے کہ خالد بھائی نے آپ سے گاڑی مانگی، تو اب آپ نے کہا یار یہ گاڑی مانگ رہا ہے، اب اس کو دیں گے تو مسئلہ ہوگا، نہیں دیں گے تو بھی چلو یار دے ہی دو، اب وہ مانگ لی ہے تو اب کیا کریں، مجبوری ہے، چلو دے دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ جو دی جا رہی یہ طیب نفس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کسی دوسرے کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں سامنے والا ظاہر ہی نہیں کر رہا کہ میں طیب نفس سے نہیں دے رہا، تو اس صورت میں جائز ہے۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اگر مومن کسی دوسرے کا مال اس لحاظ سے کھائے کہ دوسرے کے دل پہ بوجھ آ رہا ہے، تو اس سے اس کا اندر کا نقصان ہوگا، اندر کا نقصان ہوگا اور پریشانی ہوگی، ایمان میں کمزوریاں پیدا ہوں گی۔ کھانے کا ہمارے اعمال سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، کھانے کا اعمال سے جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اتنا گہرا تعلق کسی اور چیز کا نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو خواتین درس میں شریک ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کھانا بناتے وقت ذکر اللہ کیا کریں، آپ کھانا بناتے وقت تلاوت لگایا کریں، آپ کھانا بناتے وقت دین کوئی بات لگا دیا کریں، آپ کھانا بناتے وقت کوئی حدیث کا درس سن لیا کریں کہ کھانے کے اندر اس کی برکات جائیں۔ ان الفاظ کی برکات ہوتی ہیں، اگر برکات نہ ہوتی نا تو بچے کے کان میں اذان نہ دی جاتی، جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اگر برکات نہ ہوتی تو نہ دی جاتی۔ تو ایسے ہی کھانے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کا نام لے لیا کرو کھانے سے پہلے، کہ اس میں برکات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسی ہماری خواتین گھر میں صفائی کر رہی ہیں، گھر میں کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کا نام اس کھانے کی زد میں آئے، اس کھانے کے اوپر پڑے۔ کیا بتاؤں، بہت باتیں کھل رہی ہیں۔ ہر چیز کے اندر ایک جان ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر اپنی ایک زندگی ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک پتھروں کی زندگی کوئی نہیں ہوتی، یہ سائنس کہتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ پتھروں کی بھی زندگی ہوتی ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، میں تفسیر میں نہیں جاتا، لیکن یہاں میں نے حدیث ذکر کی، اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے، اس ابواب البر نمبر 4 کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ بچیاں، وہ گھر جس کے اندر حرام کھایا جاتا ہے، ان کی بچیاں دوسرے گھروں میں جا کے پریشان رہتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جن کے لڑکے حرام پیسے پہ پل رہے ہوتے ہیں، ان کے لڑکے کل دوسرے بچوں کو پریشان کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، سب کی بات میں نہیں کر رہا، کہ حرام مال کا اثر ہوتا ہے۔ حرام جو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، حرام جو اپنی بچیوں کو کھلا رہا ہے، یہ کل ایک دجل مچائیں گے جا کے۔ حرام مال اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھیں لومڑی کا گوشت جو ہے اس کو شریعت نے حرام کیا، حالانکہ لومڑی کوئی غلط چیز نہیں کھاتی ہوتی تھی، پہلے زمانے کی بات ہے، آج کا مجھے نہیں پتا۔ لومڑی کو اس لیے حرام کیا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے گوشت میں مکر داخل ہے، اس کے دماغ میں مکر داخل ہے، تو اگر جو بندہ کھائے گا تو اس کے دماغ میں مکاری آ جائے گی۔ تو جو ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے اعمال پر ہوتا ہے، ہماری عبادات پر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کسی اپنا مال تو حرام کھانا تو ویسے ہی منع ہے، کسی دوسرے کا مال بھی حرام طریقے سے نہ کھایا جائے۔ ہماری خواتین کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی نے ماچس مانگ لیا، کسی نے دوری مانگ لی، کسی نے ہنڈیا مانگ لی، کسی نے فلاں چیز مانگ لی، کسی نے مرچی مانگ لی، کسی نے نمک مانگ لیا۔ تو اگر دل نہیں ہے تو صاف کہہ دینا چاہیے میں معافی چاہتی ہوں، میں نہیں دے سکتی، صاف کہہ دینا چاہیے کہ میرے پاس ابھی میں نہیں دے سکتی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی بہانہ بنا کے، بلکہ صاف کہنا چاہیے میں معافی چاہتی ہوں، میں نہیں دے سکتی۔ ایک دن بے عزت ہوں گے، 2 دن بے عزت ہوں گے، لیکن روز قیامت بے عزت ہونے سے بچ جائیں گے کہ دوسرے کو آپ نے حرام کھلایا۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، جی تو چاہتے اس کے اوپر مزید بات کروں،
لیکن اتنا برل کافی ہے، جو ضرورت کی بات ہے وہ میں نے ذکر کیا. اور تدلو بہا الی الحکام، اس کو ایک اور سمجھے ذرا، ایک اہم بات ہے، یہ ولا دوبارہ یہاں پر لگے گا. ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. عربی کی فصاحت ہے کہ ایک ہی دفعہ لا لگایا جائے، لیکن ولا تدلو مطلب یہ ہے کہ تدلو دلا یدلو، یہ اس کا مطلب ہے دلالت. دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو راستہ دکھائیں نا، آپ کسی کو راستہ دکھائیں، جیسے اندھیرے میں ایک لائٹ آپ کو نظر آئے تو یہ لائٹ دلالت کر رہی ہوتی ہے، بتا رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی ہے. تو عربی میں تدلو، تدلو کا مطلب یہ ہے کہ لے کر جانا کسی کو. ٹھیک ہے، تو ولا تدلو بہا یعنی کسی دوسرے کے مال کو، یعنی مقدمے کو، الی الحکام، حکام کے پاس بھی نہ لے کے جاؤ. کیوں نہ لے کے جاؤ جی؟ اس لیے نہ لے کے جاؤ کہ جب تم ادھر لے جانے کا کہو گے تو یہ بندہ اس کو رشوت دے گا، یہ بندہ تم کو رشوت دے گا، تو تم کو رشوت تو بخوشی دے گا نا کہ بھئی تم نے میرے آگے بات نہیں کی. تو ایسا بھی نہ کرو، ایسا بھی نہ کرو. یعنی آپ کسی کی غلط حرکت آگے پہنچائیں گے حکام بالا تک، اور حکام بالا میں یہ کریں گے کہ وہ اس سے اتنے پیسے بٹوریں گے، اتنے پیسے بٹوریں گے اور اس میں سے 10% آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بھی مال شکایت نہیں لے کے جانی. ہاں ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ متعین ہے، وہ انویسٹیگیشن آفیسر ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کو لے کے جانا ہے، لیکن اس میں یہ علت نہیں پائی جاتی، یہ وجہ نہیں پائی جا رہی ہوتی. علت مطلب وجہ، تو یہ وجہ نہیں پائی جا رہی ہوتی کہ وہاں پر اس کی جناب تقسیم ہوتی ہے اور اس کو اتنے اتنے پیسے ملتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. لِتَأْكُلُوا، تم اپنے تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی ان کو لے کر جاؤ حکام کے پاس، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مال میں ایک فریق بن کے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہی ہو کہ تم کر کیا رہے ہو، یعنی تم دوسرے کا مال ہڑپنے کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہے ہوتے. تو معنی یہ ہو گیا کہ نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو. ٹھیک ہے نا، دوبارہ سن لیں کہ نہ ان کا مقدمہ وَتُدْلُوا بِهَا، اور نہ اس کا مقدمہ لے کے جاؤ الی الحکام حاکموں کے پاس، لِتَأْكُلُوا اس غرض سے نہ لے کے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ کہ تم ہڑپ کرو من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ کرتے ہوئے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے گناہ، بالاسم وانتم تعلمون جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے تم ان کا مال ہڑپنا چاہتے ہو. اللہ، ترجمہ اس طریقے سے ربط کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے جو اس کے اندر ساری بات کی وہ میں نے آپ کو بتا دی. پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارا مقصود سمجھنا ہوگا، ہمارا مقصود رٹنا نہیں، صرف آیت کا معنی اور مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے، ترجمہ بھی تھوڑا بہت لٹکا کے سمجھ میں آ جائے، اتنا کافی ہے. اس سے آپ کو پورے قرآن کا آئے گا، ورنہ صرف ایک آیت کا آئے گا پھر مزہ نہیں آئے گا. یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ اس میں بازار بند ہو جاتا ہے کہ آپ رشوت کھانے کے تمام اسباب بند کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی حاکم ایسا ہے جو کہ 2 نمبر آدمی ہے، جیسے کہ آج کل میں بہت معافی چاہتا ہوں، بہت شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج کل عام طور پہ پولیس اسٹیشنز کہ وہاں زبردستی کر کے لے کے چلی جی، میں تو پھر وہاں بتاتا ہوں آپ اگر یہ حرکتیں کر رہے ہو. جیسے ہمارے گھر کے باہر جناب پائپ لائن ڈل رہی ہے، تو اب پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری چھوٹی سی گلی ہے. تو اب جناب صادق بھائی آئے اور صادق بھائی کہنے لگے جناب آپ بھائی یہ آپ کہاں سے کرانے، جی ہمارے پاس پرمٹ ہے. پولیس والے تو چھوڑیں گے نہیں، پولیس والوں کو میں لے کے آتا ہوں، یا نہیں لے کے آؤ پولیس والوں کو، بھائی میرا آپ اس میں سے 2000 روپیہ مجھے دیں، نہیں تو میں پولیس کو لے کے آؤں گا. تو اس طریقے سے اب پولیس آئے گی تو پولیس ڈیفینیٹلی پیسے مانگے گی، وہ جو چھوڑے گی نہیں، اور بھلے سے حکومت کی پرمٹ آ چکا ہو. تو اس طرح کے، یہ میرا کوئی قصہ نہیں، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. تو وَلَا تَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کے اندر وہ ساری صورتیں آ جاتی ہیں، آپ حضرات اس میں بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں تک ایک مضمون ہمارا مکمل ہوا. یہ دوسرا مضمون ہے ابواب البر نمبر 5.
چاند کے متعلق سوال و جواب ہے۔ کچھ لوگوں نے چاند کے متعلق سوال کیا تھا بھی کہ چاند جو بڑھتا ہے گھٹتا ہے اس کی کیا کیا معاملات ہیں۔ یہ بڑی ہی اہم چیز ہے، مجھے آپ 1 منٹ دیں۔ یسألونک عن الاہلہ، اہلہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کو بھی پتا ہوگا ہلال جو ہے وہ پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، اہلہ اسی چاند کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یسألونک عن الاہلہ پیچھے گزری روزوں کی بات، ٹھیک ہے، اور آگے کچھ آ رہی ہے، حج کا ذکر آ رہا ہے، تو درمیان میں کچھ ربط کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بات ذکر فرمائی۔ دوسرا، عرب کے اندر ایک غلط رسم تھی، اس غلط رسم کے بارے میں کچھ باتیں یہاں پہ ذکر فرما رہی ہیں۔ تیسری بات، رؤیت ہلال ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ میرے تعلق والے میں کچھ خواتین ایسی ہیں جو یہاں پہ سن رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ رؤیت ہلال کا جو مضمون ہے میں نے جو بیان کیا ہے اس کو ہمارے درس کے بعد گروپ میں بھیج دیں تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ رؤیت ہلال کے اندر بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، اہم بحثیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ حضرات لازمی سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ میرے کو جاننے والے جن کے پاس ہوگا تو وہ بھیج دیں گے، ورنہ میں خود بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تو یسألونک عن الاہلہ، رؤیت ہلال، چاند کے بارے میں صحابہ کرام نے یا عرب کے کچھ لوگوں نے سوالات کیے۔ اصل میں چاند کے ساتھ کچھ لوگوں نے کچھ بدعتیں، کچھ رسمیں اس طرح کی باندھی ہوئی تھیں کہ وہ چاند کے ساتھ متعلق تھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چاند کی بڑی اہمیت تھی عرب کے اندر۔ وجہ یہ تھی کہ جو 4 مہینے تھے، رجب کا مہینہ اور ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، رجب، ذیقعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ایسے تھے جو 4 مہینے محترم مانے جاتے تھے، ان میں آپس میں یہ جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ذیقعدہ اور ذی الحجہ جو ہے وہ 4 حرام مہینے تھے، لیکن جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو جن لوگوں نے احرام باندھنا ہوتا تھا نا، تو وہ چاند نظر آتے ہی احرام باندھنے کے بعد وہ ایسا کرتے تھے کہ اب اپنے گھر میں جو آنا ہے وہ سامنے والے دروازے سے نہیں آنا، ٹھیک ہے، بلکہ پیچھے والے دروازے سے آنا ہے۔ اور اگر کسی کے پیچھے والا دروازہ نہیں ہوتا تھا تو وہ ایسا کرتا تھا کہ گھر کی دیوار کے اوپر رسی باندھ دیتا تھا اور لٹک کے آتا تھا، یعنی وہ سامنے والے دروازے سے آنے کو گناہ سمجھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں چاند کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ، نئے چاند کے بارے میں، قل، آپ فرما دیجئے یہ جو چاند نکلتا ہے اس کا مقصد ہے مواقیت للناس والحج، کہ یہ مختلف معاملات میں کہ یہ لوگوں کے اور حج کے مختلف معاملات میں اوقات کو متعین کرنے کے لیے ہے۔ کل ہی مواقیت، اوقات کو متعین کرنے کے لیے، ٹائم مینجمنٹ کے لیے ہے، لناسی، لوگوں کے معاملات میں، والحج، اور حج کے معاملات میں۔ لوگوں کے معاملات جیسے کہ روزہ، ٹھیک ہے، لوگوں کے معاملات جیسے کہ ایام بیز ہے، لوگوں کے معاملات جیسے کہ اشہر حرم ہیں، لوگوں کے معاملات جیسے کہ قرض کی کسی نے تاریخ دی کہ فلاں تاریخ کو دوں گا، کسی نے یہ طے کیا، تو مواقیت للناس، یہ لوگوں کے معاملات کا وقت متعین کرنے کے لیے، والحج، اور حج کے معاملات کا وقت متعین کرنے کے لیے۔ تو چاند جو ہے اس کی ڈیٹ بڑی اہم ہے، قمری ڈیٹ بہت اہم ہے، قمری ڈیٹ یاد رکھنا بھی ضروری ہے، قمری ڈیٹ کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ آج کل قمری تاریخ جو ہے، جیسے آج قمری تاریخ میں اگر بہت سے لوگوں سے پوچھوں تو آج کی قمری تاریخ کسی کو عام طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتی، جیسے آج 24 ربیع الثانی ہے، 14 ربیع الثانی ہے، تو تاریخ پتہ ہی نہیں ہوتی۔
تو یہ پتہ ہونا فرض کفایہ ہے۔ گھر میں ایک چھوٹا سا کیلنڈر مل جاتا ہے، اس کیلنڈر کو لگا لینا چاہیے اور روزانہ اس کے اوپر ڈیٹ چینج کرتے رہنا چاہیے، اس سے کم از کم پتہ چلتا رہے کہ چاند کی تاریخ کون سی چل رہی ہے۔ تو قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے معاملات کا وقت متعین کرنے کے لیے، والحج، اور حج کو بتانے کے لیے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم گھر کے پچھلی طرف سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ جو تقوی سے رہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں پہ آؤ اپنے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو چاہتا ہے ہر آیت کو میں کھول کے بیان کروں، لیکن دوسرا جی یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا سبق آگے بڑھے تاکہ لوگوں کی محنت سامنے آئے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کے متعلق احکامات ہیں، یہ آیات کے اندر ہی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینہ شریف میں جہاد کے احکامات نازل ہوئے، مکہ شریف میں نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہ صورت مدنی ہے، اس کے اندر مدینے کے حوالے سے جو طویل احکامات ہیں ان میں ایک یہ حکم بھی۔ اللہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یہاں پہ صرف اتنا ہو، وقاتلوا، تم قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اپنی مرضی سے، اپنے غصے سے نہیں۔ چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب ان کے سامنے کافر ہے اور ان کو نیچے گرا تو اس کو قتل کرنے لگے، تو اس نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا، تو حضرت علی اٹھ کے پیچھے ہٹ گئے، کہا بھی یہ کیا طریقہ ہے، آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو فرمانے لگے کہ قتال اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اپنے غصے کو مٹانے کے لیے نہیں ہوتا کہ تم نے میرے منہ پہ تھوک پھینکا اب میں تمہیں ماروں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ کے الذین یقاتلونکم، ان سے قتال کرو جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ جہاد دفاعی ہے، جہاد دفاعی، کہ جو ہم سے جہاد نہیں کریں گے ہم ان سے مقابلہ کریں گے، جو ہم سے جہاد نہیں کریں گے فی الحال اس کے احکامات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، یعنی جو تم سے قتال کرنے آ رہے ہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو بھی نکال دو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جیسے کہ انہوں نے تم کو نکالا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے جیسے تم کو نکالا ویسے تم ان کو ان کے وطنوں سے بھی نکالو اگر وہ تم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے، فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، کیا کروں، جی چاہتا ہے اس کو کھول کے بتاؤں، لیکن بنیادی بات میں انشاءاللہ بتاؤں۔ فتنہ قتل سے زیادہ اشد ہے۔ پہلے تو سمجھ لیں فتنہ کیا ہوتا ہے، پھر سمجھ لیں قتل کیا ہوتا ہے۔ قتل کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے قتل، سمجھ رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے قتل، دونوں میں ایک فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے قتل۔ ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں اس لیے الگ لکھ رہا ہوں۔ دونوں میں فرق امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ قتل ہوتا ہے کسی ایک آدمی کو قتل، اور قتل کا مطلب ہے قتال، جنگ، ٹھیک ہے۔ قتل کا مطلب جنگ، مقابلہ، ٹھیک ہے۔ اور فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہے شرانگیزی پھیلانا، شرانگیزی پھیلانا، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے کہ ہر بندہ شرانگیزی نہیں پھیلاتا، ہر بندہ شرانگیزی نہیں پھیلاتا، بلکہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں جو شرانگیزی پھیلاتی ہیں، جیسے یہودیوں کی جماعت ہے، یہ شرانگیزی پھیلاتی ہے، انہوں نے لوگوں کے مزاج خراب کیے، اور پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، بہت تفصیل ہے۔
شرنگے جی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ وہ تفصیل بیان کروں تاکہ یہاں بات واضح ہو جائے، لیکن آپ حضرات چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہود کس قدر شرنگیز قوم ہے، انبیاء کو قتل کرنا، اولیاء کو قتل کرنا، اللہ کے پیاروں کو قتل کرنا، ان کے خلاف سازشیں رچنا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیسی سازشیں، ایک ایک بات کے اندر پکڑنے کی کوشش کرنا، مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا، اس طرح اس طرح، یہ بہت سے معاملات۔ تو شرنگیزی یہ جنگ سے زیادہ خطرناک ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ شرنگیزی کے اندر نسلیں بھینٹ چڑھ جاتی ہیں، اور قتل کے اندر صرف وہ لوگ مقابلے میں آتے ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں، جو ہوش و حواس میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو قتل کے اندر اگر کسی کے ساتھ برا بھی ہوتا ہے، یعنی جنگ کے اندر اگر کسی کے ساتھ برا بھی ہوتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو مقابلہ کرنا، یہ مسلمانوں کی جنگ کی بات کروں، کافروں کی جنگ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سب کو مارتے ہیں۔ مسلمان کبھی کسی بوڑھے کو نہیں مارے گا، بچے کو نہیں مارے گا، عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور کسی ایسے شخص پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا جو مقابلے پہ نہیں آیا، جس نے ہینڈز اپ کر دیا، اسلام اس کے مقابلے میں نہیں آئے گا، مسلمان مجاہد کبھی بھی اس کے مقابلے میں نہیں آئے گا، پاکستان کا فوجی کبھی ایسے شخص کے مقابلے میں نہیں آئے گا جس نے ہینڈز اپ کر دیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی فوج ایسے شخص کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن جو فتنہ ہے، یہ فتنہ اس شخص کو بھی نقصان پہنچائے گا جو مقابلے میں آیا ہوا ہے، اور اس شخص کو بھی نقصان پہنچائے گا جو مقابلے میں نہیں آیا۔ معصوم بچوں کو بھی نقصان پہنچائے گا، جانوروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، معیشت کو بھی نقصان پہنچائے گا، حالات کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ یعنی کوئی ایسا جزیہ نہیں ہے، کوئی ایسا پارٹ نہیں ہے کہ جس کو فتنہ شرنگیزی نقصان نہ پہنچائے۔ جیسے شرنگیزی پھیل رہی ہے ہمیں کرونا کی وجہ سے کون محفوظ ہے؟ کوئی محفوظ نہیں ہے۔ یعنی جو مریض ہے وہ، میں کرونا کو فتنہ نہیں کہہ رہا، یاد رکھیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ جس سے کرونا ہے، کرونا سے جو بیمار ہے وہ تو انفیکٹڈ ہے، لیکن جو بیمار نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، تو اس کی معیشت تباہ ہے۔ ایسے فتنے کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ تو الفتنۃ اشد من القتل، قرآن کا ایک ایسا اصول ہے کہ کوئی بھی اصول قرآن کا چیلنجیبل ہے دنیا کے اندر، اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے اندر مزید فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے اندر، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کرنے لگیں۔ 1900 غالباً 90 یا 85 کے اندر حرمین شریفین پہ حملہ ہوا تھا۔ میرے والد محترم بھی پاکستانی فورسز کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں پر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان سے پھر مقابلہ کیا، اور بڑا زبردست مقابلہ ہو، حتی یقاتلوکم فی، تو انہوں نے چونکہ مقابلہ کیا تھا حرم شریف کے اندر، کئی لاکھ لوگوں کو، یعنی 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، پھر پاکستانی فورسز نے اٹیک کیا، تو پھر اس صورت میں جائز ہے۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتال کریں تم بھی ان سے قتال، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی جزائے کافرین کو۔ فَإِنْ انْتَهُوا، اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ یہ جہاد اقدامی ہے، یعنی خود سے دشمن پہ اٹیک کرو۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، اگر وہ باز آ جائیں تو پھر فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں فلا عدوان الا علی الظالمین۔ فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اگر تمہارا دشمن مقابلے سے باز آ جائے تو فلا عدوان الا علی الظالمین، تو جو مقابلہ ہوگا، تشدد ہوگا، وہ صرف ظالموں پر ہونا چاہیے، یعنی جو مسلمانوں پہ اٹیک کرنے والے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، انہی پر ہونا چاہیے، ان کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ یہاں پر ہمارا چھٹا مضمون الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہوا ہے۔ ہمارا سبق آج یہیں تک رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔